والد صاحب کا کھالوں کا بزنس تھا، تھوڑی سی زرعی اراضی بھی تھی جو انہوں نے بٹائی پر دی ہوئی تھی۔ کافی خوشحال تھے، بزنس کو رفتہ رفتہ بڑے شہروں تک پھیلایا۔ کاروبار بڑھنے لگا تو وہ زیادہ تر لاہور رہنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں لاہور میں مستقل قیام کرنا پڑا۔ ایک درمیانہ درجے کا مکان خرید لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہمارا مشترکہ فیملی سسٹم تھا، چچا چچی اور ان کے بچے بھی ساتھ رہتے تھے، گرچہ مکان علیحدہ تھے لیکن صحن ایک تھا۔ دادا نے 3 گھر ساتھ ساتھ بنوائے تھے، ایک میں ہماری رہائش تھی، دوسرا مکان چچا کے پاس تھا اور تیسرے میں دادا دادی قیام پذیر تھے۔ اس مشترکہ فیملی سسٹم میں جہاں کچھ تکالیف تھیں وہاں سہولتیں بھی تھیں۔ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آتے، گرچہ امی اور چچی میں زیادہ نہیں بنتی تھی، مگر ہم بچے اکٹھے کھیل کر جوان ہوئے تھے۔ چچا جان کا رجحان کھیتی باڑی کی طرف زیادہ تھا اور زمین کی دیکھ بھال کرتے اور پیداوار میں جو آمدنی ہوتی اس کا معقول حصہ وہ ابا جان کو دے دیا کرتے تھے۔ ابو زمین کی دیکھ بھال اور کھیتی باڑی کی سردرد سے دور ہی رہتے تھے، ابا کو یہ کام پسند نہیں تھا۔ وہ اپنا سارا وقت کاروبار کو دیتے تھے۔ جب لاہور کا مکان لیا تو والد صاحب نے دادی سے کہا، امی جان آپ کچھ عرصہ کے لیے میرے ساتھ شہر چل کر رہیں تاکہ گھر کو سیٹ کر سکیں اور مجھے وہاں گھر کا کھانا بھی میسر آ جائے۔ بیٹی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دادی آمادہ ہو گئیں اور ابو کے ساتھ لاہور چلی گئیں۔ ان دنوں میں 8ویں میں پڑھتی تھی اور میری چھوٹی بہن 6ٹھی کی طالبہ تھی۔ والدہ ہم بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتی تھی، لہٰذا وہ خوش ہو گئی کہ شوہر نے شہر میں مکان لے لیا ہے اور اس طرح اب ہم بھی مکان میں شفٹ ہو جائیں گے جب میری بیٹیاں میٹرک پاس کر لیں گی۔ گھر تو اپنا ہے، وہاں رہائش کا مسئلہ نہ ہوگا، بچیاں کالج میں داخلہ لے سکیں گی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں اور کوئی بھائی نہیں تھا۔ دادا دادی کو بہت چاہ تھی کہ ابو کے ہاں بیٹا ہو، لیکن اللہ کی مرضی ہم دونوں بہنوں کی پیدائش کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی۔ لاہور میں والد صاحب اور دادی جہاں رہتے تھے، پڑوس میں ایک فیملی رہائش پذیر تھی جن کی بیٹی تعلیم یافتہ اور خوش شکل تھی، 34-35 برس کی تھی، ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ اس کا نام سبیہ تھا۔ وہ کافی مہذب اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ سبیہ کے والدین کو بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش تھی۔ دادی سے جان پہچان ہو گئی تو لڑکی کی ماں نے ان سے ذکر کیا کہ بیٹی کے لیے پریشان رہتی ہوں، آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ دادی جب سبیہ سے ملی تو وہ ان کو بڑی پسند آئی، جی میں سمائی اس کو بہو بنا لوں تاکہ بیٹے کو اولاد نرینہ کی خوشی ملے۔ میری والدہ سے مایوس تھیں کہ 14 برس سے دوبارہ اولاد نہ ہوئی تھی۔ والد سے ذکر ہوا، پہلے تو راضی نہ ہوتے تھے۔ دادی نے سبیہ اور اس کے گھر والوں کو دعوت پہ بلایا، خوب اہتمام سے کھانا پکوایا، خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہ لوگ والد صاحب اور دادی اماں کی مہمان نوازی اور اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ ایک روز دادی نے مدعا بیان کر دیا کہ سبیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ ان لوگوں کو بتا دیا کہ میرا بیٹا شادی شدہ ضرور ہے لیکن اس کی بیوی اب اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہے، آپ سے رشتہ کی طلبگار ہوں۔ ان لوگوں نے والد کا اخلاق اور خوشحالی تو دیکھی تھی تو کہا کچھ دنوں بعد سوچ کر جواب دیں گے، کیونکہ ہماری لڑکی کنواری ہے اور آپ کا بیٹا نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ وہ بیٹیوں کا باپ بھی ہے۔ ہمیں آپ کے بیٹے شاہ میر میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں سوچ کر جواب دینا ہوگا۔ لیکن دادی پھر بھی وقتاً فوقتاً ان کے گھر جاتی رہتی اور ان سے رشتے کا اصرار کرتی۔ انہوں نے بالآخر حامی بھر لی، مگر کچھ شرائط رکھی کہ یہ مکان ہماری بیٹی کے نام کرنا ہوگا اور آپ کی فیملی جو گاؤں میں رہتی ہے وہ کبھی ہماری بیٹی کے ساتھ آ کر نہیں رہے گی۔ کچھ خرچہ وغیرہ بھی لکھوایا، بہرحال معاملہ طے ہو گیا۔ ابو نے دادی جان سے کہا کہ شادی کے بعد ہم دونوں بہنوں سے پوشیدہ رکھا جائے، لہٰذا اس امر کو امی جان اور ہم دونوں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چچا چچی کو معلوم تھا کیونکہ انہیں شادی میں شرکت کے لیے لاہور بلوایا تھا، لیکن تاکید کی تھی کہ اس بات کا ذکر ہم سے نہ کیا جائے۔ یہ معاملہ کچھ دنوں تک پوشیدہ رہا۔ والد صاحب جو 1 ماہ بعد کچھ روز کے لیے گاؤں آ جاتے تھے، ان کا آنا بند ہوا تو امی جان پریشان رہنے لگیں۔ 6 ماہ گزر گئے، وہ نہیں آئے۔ والدہ صاحبہ چچا سے کہتی تھیں کہ آپ پتہ کریں کیا بات ہے، اتنے دن گزر گئے وہ گھر نہیں آتے۔ چچا جانتے تھے کہ نئی دلہن آ گئی ہے، لیکن امی کو کیوں کر بتاتے؟ وہ جھوٹی تسلیاں دیتے کہ کاروبار ترقی کرتا جا رہا ہے، بھائی بے حد مصروف رہتے ہیں، خاطر جمع رکھو آ جائیں گے۔ والدہ نے وظیفے پڑھے، دعائیں کرتیں، بالآخر ان کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک روز میرے ابو گاؤں آئے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ایک خوبصورت جوان خاتون ہمراہ تھی اور وہ میری سوتیلی ماں سبیہ تھی۔
اپنے باپ کے ساتھ نئی نویلی دلہن کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے، آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی جان صدمے سے نڈھال تھیں، اتنے دنوں صبر اور انتظار کا یہ ثمر ملا تھا کہ سوتن سامنے آ گئی، وہ بھی بنی ٹھنی زیور اور بیش قیمت لباس سے آراستہ، خوشبو میں بسی ہوئی۔ والد صاحب کے چہرے پر کوئی پریشانی اور ندامت نہیں تھی، وہ پہلے سے زیادہ جوان اور حشاش بشاش ہو گئے تھے۔ یہ سب دادی کا کیا دھرا تھا۔ اس روز مجھ کو دادی سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ انہوں نے امی جان پر بڑا ظلم ڈھایا، حالانکہ میری ماں ان کا بہت خیال رکھتی تھی، خدمت میں کوتاہی نہیں کرتی تھی، لیکن دادی کو پوتے کی چاہ تھی، میری ماں کے ارمانوں کی موت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ابو کی دوسری شادی کے صدمے نے میری ماں کو جیتے جی مار دیا، لیکن وہ گھر سے روٹ کر جاتی بھی کہاں، ان کا کوئی میکا نہ تھا۔ نانا نانی وفات پا چکے تھے، ماموں ملک سے باہر تھے، خالہ بھی دبئی میں رہتی تھی۔ اس زیادتی کو برداشت کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں اپنا سسرال دیکھنے اور گاؤں کی سیر کرنے آئی تھی۔ یہ شوق پورا کر کے والد کے ساتھ لاہور واپس چلی گئی۔ اس دوران والدہ نے ان سے کوئی کلام نہ کیا اور نہ ابو نے میری ماں سے بات کی۔ سبیہ امیر باپ کی بیٹی تھی، اس کو امی کے دکھ کی کیا پرواہ تھی۔ ابو جیون ساتھی تھے، انہوں نے بھی پہلی بیوی کے غم کا احساس نہ کیا تو کسی نے کیا کرنا تھا۔ سبیہ ہماری چچی اور ان کے بچوں کے لیے تحفے لائی تھی۔ چچی تو چرب زبان تھی، دونوں ایک دوسرے سے گھل مل گئی۔ کسی نے ہمیں نہ پوچھا کہ یہ آخر شامیر بھائی نے بیٹیاں ہیں، تحفے تو کجا، انہوں نے ہمارے ساتھ پیار سے بات بھی نہ کی۔ سوکن کے دکھ نے اماں کو ادھموا کر دیا۔ وہ سارے گھر کا کام کرتی اور چھپ چھپ کر روتی، ایک زندہ لاش کی طرح ہو گئی تھی، جیسے سارے ارمان مر گئے ہوں۔ ابو امی سے بالکل بات نہیں کرتے تھے، لا تعلق ہو گئے، کبھی گھر آتے بھی تو امی سے بات نہ کرتے۔ تب میرا بھی اپنے باپ سے بات کرنے کو جینا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد دادی لاہور سے مستقل آ گئیں، کیونکہ وہاں اب والد اکیلے نہیں تھے، ان کی دلہن ساتھ تھی۔ اب دادی کا رویہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا، ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ، ہر وقت کوستی رہتی تھی۔ امی اور ہم سارے گھر کا کام کرتے، چچی اور ان کے بچوں کو کچھ نہ کہتی، وہ ہم سے فرق کرنے لگی تھیں، امی کو بھی پھٹکار دیتی، تب میرا دل بہت دکھتا۔ دادی کے ایسے رویے کی وجہ سے چچی کو بھی شہ مل گئی، ان کے بچے ہم کو کمتر سمجھتے تھے۔ شادی ہمارے باپ نے کی تھی، خدا جانے کیوں انہوں نے بیر رکھ لیا۔ چھوٹی بہن بھولی تھی، وہ ان کے اعتبار نہیں سمجھتی تھی، لیکن میں باشعور تھی اور سب کچھ سمجھتی تھی۔ امی کی طبیعت خراب رہنے لگی، غم کرنے کی وجہ سے ان کو ٹی بی ہو گئی، تب اور زیادہ چھوتوں والا سلوک روا رکھنے لگے۔ امی کے برتن ہر شے علیحدہ کرتی، ان کے قریب کوئی نہیں پھٹکتا تھا۔ علاج کی بجائے سب کی بے رخی اور نفرت ان کی جھولی میں آ گئی، وہ اس بے رخی کو سہ نہ سکیں اور گھل گھل کر ختم ہو گئی۔ امی کا ساتھ کیا چھوٹا، ہم دونوں بہنیں بے آسرا ہو گئیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سوتیلی ماں کو اولاد نرینہ سے نواز دیا۔ دادی دادا کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ پوتے کے چاؤ میں لاہور چلے گئے۔ اب چچی ہماری سرپرست بن گئی۔ دادی پھر دادی ہوتی ہے، کم از کم کھانے پینے کا تو خیال رکھتی تھی۔ چاچی کے سائے میں آ کر ہم ہر طرف سے دکھوں میں گھر گئے۔ وہ کھانا بھی پورا نہیں دیتی تھیں، کبھی باسی کھانا دے دیتی، اپنے تمام کام ہم سے کرواتی۔ والد صاحب دوسری بیوی کے حسن میں ایسے کھوئے کہ ہماری خبر ہی نہ لی کہ میری بیٹیاں کس حال میں ہیں، جبکہ ان کی ماں بھی مر گئی ہے۔ چاچی نے سوتیلی ماں سے بڑھ کر ظلم کر دکھایا، ہم کو پیار دینے کی بجائے بات بات پر چچا سے ہماری شکایتیں کرتی، پیار دینے کی بجائے میری چھوٹی بہن کو اسکول سے اٹھا لیا۔ شکر ہے کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا، آگے پڑھنا چاہتی تھی، میں شہر جا کر آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ والد صاحب شہر میں ہی رہتے تھے، چاہتے تو اپنے پاس بلوا کر کالج میں داخلہ دلوا دیتے، لیکن سبیہ کے والدین کی یہی شرط تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو لاہور نہیں رکھیں گے۔ میں جانتی تھی ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، جن بچیوں کے باپ نے کبھی خبر نہ لی ہو، بھلا ان کا مستقبل اچھا ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب والد آئے، دادی نے ان سے مشورہ کیا اور میری شادی چچا کے بیٹے سے طے کر دی۔ صفدر صرف 8 جماعتیں پاس تھا، سارا دن کبوتر بازی اور بٹیر لڑانے کے مشاغل میں مصروف رہتا تھا۔ چچا چچی نے اس کی تعلیم تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، وہ گندی گالیاں بکتا اور جب غصہ آتا ہر شے اٹھا اٹھا کر فرش پر پٹکنے لگتا۔ میں اس کے ساتھ شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک دن بھی سکون سے نہ رہ سکی۔ اس نے پہلے ہی دن ایسا سلوک کیا کہ چارپائی پر گر گئی۔ وہ بات بات پر تھپڑ مار دیتا، ایسی گالیاں بکتا کہ میں کانپ کر رہ جاتی۔ غرض شادی کے 1 ماہ بعد
میں ایسا بیمار پڑی کہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اب مجھے اپنے سے زیادہ چھوٹی بہن کی فکر تھی۔ وہ بیچاری سہمی سہمی رہتی، جس پر چچی اور دادی ایسے حکم چلاتی جیسے وہ ان کی نوکرانی یا باندی ہو۔ تب میں سوچتی، اے کاش سوتیلی ماں کے پاس جاتے، وہ پڑھی لکھی شہری عورت تھی، کم از کم ان جاہلوں کے پاس تو رہنے سے بہتر ہی تھا۔ ایک روز میرے شوہر نے ہاتھ منہ دھونے کو پانی مانگا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ میں نے نلکے سے پانی نکالا اور لوٹا بھر کر لا رہی تھی کہ وہ دھاڑنے لگا، جلدی پانی لا، کیوں اتنی دیر کر دی ہے؟ میں نے کہا کہ پانی نلکے سے نیچے اتر جاتا ہے کیونکہ ہینڈ پمپ خراب ہے، کافی دیر تک ہتھی چلانا پڑتی ہے، پھر پانی اوپر آتا ہے۔ اس نے ایک گالی میری ماں کو دے کر کہا، حرام خور بہانے کرتی ہے، بکواس کرتی ہے، آگے سے زبان چلاتی ہے۔ یہ کہہ کر پانی کا بھرا ہوا لوٹا دے مارا جو میری کمر پہ لگا اور میں درد سے بلبلا اٹھی۔ میری بہن یہ دیکھ رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، زور زور سے رونے لگی۔ تب میرے خاوند کو غصہ آیا اور اس کو بھی مارنے کو دوڑا۔ اتنے میں دادا آ گئے اور اس کو روکا اور میری چھوٹی بہن کو کمرے میں لے گئے۔ اس روز ہم دونوں بہنوں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، پھر موقع ملتے ہی آپس میں صلاح کی اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لوٹا لگنے سے میں ٹھیک طرح چل نہیں سکتی تھی، بہت تکلیف تھی۔ چھوٹی بہن نے تیل اور ہلدی گرم کر کے مالش کی اور رات کو جب سب سو گئے ہم بہنوں نے برقعے اوڑھے اور گھر سے نکل گئے۔ سوچا لاہور والد کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو حالات بتاتے ہیں، پھر جو خدا کو منظور ہوگا۔ لاری اڈا ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچی تو لاہور جانے والی گاڑی تیار تھی، اس میں بیٹھ گئی۔ ہم دونوں بہنیں گھر سے تو چل پڑی تھیں، لیکن خبر نہیں تھی کہ ہماری منزل کون سی ہے۔ 8 گھنٹے بعد ہم لاہور پہنچے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ ابو کے گھر کا پتہ لکھ کر پرس میں ڈال لیا تھا۔ تھوڑی دیر لاری اڈا پر رک کر ہم نے چائے پی اور جب ٹیکسی کرنے کا مسئلہ آیا تو خوف سا محسوس ہوا۔ انجان شہر تھا اور صبح سویرے کا وقت تھا۔ ہم کچھ پریشان سی کھڑی تھی کہ ایک عورت جس نے ہمارے ساتھ ہی لاری کا سفر کیا تھا ہمارے پاس آئی اور ہم سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ لڑکیوں تم لوگ اس قدر پریشان کیوں کھڑی ہو؟ ایک ہی ٹیکسی کر لیتے ہیں، اس طرح پیسے بچ جائیں گے۔ ہم نے مسلم ٹاؤن جانا ہے، اپنے والد صاحب کے گھر۔ اور آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی میں نے بھی اسی طرف جانا ہے، ایک ہی ٹیکسی کر لیتے ہیں، لیکن ہم کو اپنے ابو کا گھر نہیں پتا، ہم پہلی بار جا رہے ہیں۔ میں تو لاہور کی رہنے والی ہوں، مجھے سب راستے معلوم ہیں، پتہ بتاؤ گی تو تمہارے والد کے گھر پہنچا دوں گی۔ تبھی میری بہن نے کہا، آپی ابا جان کے گھر نہیں جاتے، کیا پتہ وہ گھر پر نہ ہوں اور سوتیلی ماں ہم کو گھر کے اندر داخل ہی نہ ہونے دے، پہلے ابا جان کو فون کرنا چاہیے۔ میرے شوہر کی ڈائری میں صرف پتہ لکھا تھا جو میں نے نقل کر لیا تھا، وہاں والد کا فون نمبر درج نہیں تھا۔ فون نمبر تو نہیں ہے، عورت بولی۔ سوتیلی ماں کا کیا معاملہ ہے؟ بہت لمبی کہانی ہے آنٹی۔ اب چھوٹی بہن ڈر سے باپ کے گھر جانے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عورت جس کا نام سکینہ تھا کہنے لگی، ایسا کرو کہ تم دونوں میرے گھر میرے ساتھ چلو، وہاں کچھ کھا پی کر فریش ہو جاؤ، پھر تمہارے والد کے پتے پر رابطہ کر کے ان کو بلوا لوں گی اور آ کر تم دونوں کو لے جائیں گے۔ چونکہ ہم ڈرے ہوئے تھے ہم نے عورت کی بات مان لی، وہ ہم کو اپنے گھر لے آئی۔ یہ میاں بیوی تھے، ان کے 2 بچوں کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا، دونوں نہایت شریف اور ہمدرد تھے۔ میں نے ان کو ابو کا پتہ دیا، آنٹی نے ناشتہ دیا اور ان کے شوہر ابو سے رابطہ کرنے چلے گئے۔ اس دوران تمام حال میں نے اس مہربان خاتون کے گوش گزار کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد انکل نے آ کر بتایا کہ آپ کی سوتیلی والدہ نے کہا ہے کہ ان لڑکیوں کو یہاں مت لانا، جبکہ آپ کے والد کاروبار کے سلسلے میں دبئی گئے ہوئے ہیں۔ وہ عورت نہیں بتا رہی تھی کہ وہ کب لوٹیں گے، شاید میری سوتیلی ماں نے ان سے جھوٹ بول دیا تھا۔ بہرحال اب یہ خاتون اور ان کے شوہر کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ واپس گاؤں چلی جائیں۔ ہم نے کہا کہ اب وہاں جانا موت کے منہ میں جانا ایک ہی بات ہے۔ آنٹی نے کہا، کوئی اور رشتہ دار ہے جہاں آپ جانا چاہیں؟ مجھے یاد آیا کہ میری نانی کی سگی بہن پنڈی میں رہتی تھی، بچپن میں ہم ایک بار ان کے گھر گئے تھے جب ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ ذہن پر زور دیا تو گاؤں کا نام یاد آ گیا۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ آپ ہمیں پنڈی جانے والی بس پر بٹھا دیں۔ ان میاں بیوی نے ایسا ہی کیا۔ 6 گھنٹے بعد ہم پنڈی پہنچ گئے۔ ٹیکسی والا شریف آدمی تھا، وہ گاؤں لے گیا۔ اتفاق کہ جہاں اس نے ٹیکسی روکی سامنے ہی ہماری نانی کا مکان تھا، جسے میں نے پہچان لیا اور ہم نے نانی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خود انہوں نے دروازہ کھولا اور پہچان کر مجھے گلے لگایا، پھر پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، اس قدر پریشان حالت میں کیوں آئی ہو؟ میں نے سارے حالات گوش گزار کیے، وہ بھی رو دی۔
ان کے بیٹے وکیل تھے، ان کو حال بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ابو سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کسی طرح ابو کا نمبر معلوم کیا اور ان سے بات کی۔ ابو سخت طیش میں تھے، خدا جانے دادی اور چچی نے کیا کان بھرے تھے کہ ہمارا نام سننے کی بھی روادار نہیں تھے۔ شادی شدہ ہو کر گھر سے بھاگی ہے، چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے گئی ہے، سامنے آئے گی شوٹ کر دوں گا۔ ابو کی زبان سے ایسی مایوس کن باتیں سن کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے تم شوہر سے بات کرو، تمہارا والد تو تمہارا نام بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا آپ مجھے ذبح بھی کر دیں گے تو میں اس ظالم آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ وہ ایسا انسان نہیں ہے جو رحم کرے۔ جو سلوک اب مجھ سے کرے گا اب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سوائے دادا کے سب لوگ وہاں ظالم ہیں۔ میں اتنا روئی کہ بھائی کو ترس آ گیا۔ انہوں نے کہا ہم قانونی طریقہ اختیار کریں گے، اپنے شوہر سے خلا لے لو، اس کے بعد سوچیں گے۔ نانی نے چھوٹی بہن کو قریبی اسکول میں داخل کرا دیا اور بھائی نے عدالت میں میری طلاق کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ نانی نے کہا تم دونوں لڑکی ذات ہو، اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، تم یہی رہو میرے پاس۔ جب باپ وارث بننے پر راضی نہ ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 1 سال بعد اپنے عزیزوں میں اچھا رشتہ تلاش کر کے نانی نے میری شادی کرا دی۔ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، جس سے نکاح ہوا وہ بہت ہی شفیق انسان تھا۔ ان کا اپنا بزنس تھا، اپنے نام کی طرح وہ بہت شفیق تھے، نیک آدمی تھے۔ پہلی بیوی وفات پا چکی تھی، انہوں نے مجھے حسن سلوک سے رکھا تو میرے بھی دل میں ان کی محبت جاگ گئی۔ اب پتہ چلا کہ پرسکون شادی شدہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ چھوٹی بہن کو پڑھنے کا شوق تھا، اس نے دل لگا کر پڑھا اور FSC شاندار نمبروں سے پاس کر لی۔ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ تعلیم کا سارا خرچہ نانی امی نے اٹھایا۔ یوں وہ ایک روز ڈاکٹر بن گئی اور اس کا مستقبل روشن تھا۔ نانی نے اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے کے صاحبزادے علی سے کر دی، جو بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا تھا۔ وہ بعد میں میری بہن کو بھی اپنے ساتھ کینیڈا لے گیا۔ یوں وہ وہاں خوش و خرم زندگی گزارنے لگی اور اپنے گھر میں آباد ہو گئی۔ میرے 4 بچے ہیں جو اب ماشاءاللہ کالج میں پڑھتے ہیں۔ اس واقعے کو 30 برس گزر گئے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس عرصہ میں والد نے نہ کبھی نانی سے ہمارا پوچھا اور نہ ہی ہم سے رابطہ کیا، جیسے ہم ان کے لیے مر چکی ہوں۔ سبیہ سے ابو کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک بیٹا اور پھر بیٹی۔ اس کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی۔ افسوس کہ یہ دونوں بچے کم سنی میں فوت ہو گئے۔ سبیہ کی گود خالی ہو گئی۔ والد صاحب کی وفات ہو گئی اور اس کے حصے کی زمین اور جائیداد ہم دونوں بہنوں کو شرعی طور پہ مل گئی، لیکن سبیہ کو وہی مکان ملا جو وہ اپنی زندگی میں اپنے نام کروا گئی تھی۔ دادا دادی وفات پا چکے تھے، چچا اور چچی بھی ہم سے کبھی نہ ملے۔ جو اپنے تھے، جب وہی اپنے نہ بن سکے تو پھر ان سے ناتا کیا رکھنا۔ خدا ایسے اپنے کسی کو نہ دے۔